الحمد لله الحمد لله كفى على سيدنا محمد المصطفى نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عشق و محبت کے ساتھ حدیث درود پاک پیش فرمائیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام نعت خواں حضرات، تمام بزرگوں دوستوں اور طلباء ادارہ و خواتین اسلام، جلسہ تو بہت عظیم الشان ہے۔ جس ہستی کا جلسہ ہے اس ہستی پاک کا جلسہ تو فرشتے مناتے ہیں، ہم کیا منائیں؟ فرشتے منا رہے ہیں، ساتوں آسمان اور مومن جنات میں بھی آج کی رات میں جلسے منائے جا رہے ہیں۔ جانور بھی جس محبوب کی تعظیم کرتے ہیں، پتھر بھی اس درود پاک پڑھتے ہیں پیارے حبیب پاک کی ذات پر۔ ہر جان و بے جان چیز پیارے مصطفیٰ کی میلاد پڑھتی ہے۔ ہم تو اس کے امتی ہیں اور افضل المخلوقات میں سے شامل ہیں، پھر بھی کیا کیا جائے کہ محفل میلاد پاک جب رکھی جا رہی ہے تو چند لوگ ادھر گھوم رہے ہیں، چند ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، چند وہاں باتیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ارے یہ جلسے بار بار ملنے والے نہیں ہیں، سال میں ایک دفعہ یہ مبارک دن آتا ہے۔ آج کی رات ایسی رات ہے کہ خدا کی قسم ساری جنت کی حوریں بی بی آمنہ کے گھر کی چھت کا طواف کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، بہت بے شک بہت فرشتے مبارکباد بادیاں دے رہے تھے کہ وہ کب تمام نبیوں کا سردار تشریف لانے والا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور ایمان کا دار و مدار ہمارے پیارے آقا کی محبت پر ہے۔ اسی لیے کہا ہے کسی نے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، ہزاروں عیدیں قربان ہیں ربیع الاول پر، لیکن ربیع الاول مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام ربیع الاول بھی ہے، ربیع النور بھی ہے، عید میلاد النبی بھی ہے، محفل میلاد پاک کا مہینہ بھی ہے، کہیں علاقوں میں عرس کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ولادت کا مہینہ ہے، تشریف آوری کا مہینہ ہے، آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آنے سے رمضان ملا، قرآن ملا، نماز ملی، روزے ملے، حج ملی، زکوٰۃ ملی، ساری کائنات کی نعمتیں اس رات کے صدقے میں مصطفیٰ کے لیے ملی ہے۔
مصطفیٰ جان رحمت نہیں آتے نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ جانور ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے رب نے میرے نور کو پیدا کیا، اس کے نور کو پیدا فرمایا۔ نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، باقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ اگر یہی رات نہیں ہوتی تو کوئی رات نہیں آتی۔ قرآن میں ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ارے لیلۃ القدر سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو مصطفیٰ سے پہلے آیا کہ بعد میں؟ قرآن کہے گا میں مصطفیٰ کے اوپر نازل ہوا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نازل کیا جاتا یا کسی پہاڑ کی بلند چوٹی پہ رکھا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتا۔ یہ تو دل مصطفیٰ ہے جو قرآن کو برداشت کیا اور اپنی امت کو عطا فرمایا، اپنی امت کو عطا فرمایا کہ آج چھوٹا سا بچہ ہے، ادارے میں پڑھنے والا ہے، حافظ قرآن بن کے نکلتا ہے، کسی کو 3 سال لگتے ہیں۔ کئی دعوت اسلامی میں اس طریقے کے بچے آ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں حافظ قرآن بن کر کے نکلا، 7 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ حافظ قرآن بن کے نکلا۔ ارے اس بچے کا کمال نہیں ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے کہ پیارے مصطفیٰ پہلے آئے، قرآن بعد میں آیا، مصطفیٰ پہلے آئے، نماز بعد میں آئی، مصطفیٰ پہلے آئے، زکوٰۃ بعد میں آئی، مصطفیٰ پہلے آئے، حج بعد میں آئی، مصطفیٰ پہلے آئے۔ ساری کائنات کو پہلے بنایا گیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ آپ نے باہر سے مقرر منگایا ہے، ٹینٹ لگایا ہے، کمکمے لگائے ہیں، روشنی کی ہے، مائک اسپیکر کا انتظام کیا ہے، مجمع سجایا ہے۔ ہم تو یہاں کے ہیں، باہر کے مقرر تو خاص آنے والے ہیں، ان کی تقریر ہم کو سننی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے یہ اسٹیج سجایا گیا کہ باہر سے مقرر آنے والا ہے تو آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت یحییٰ و زکریا آئے، حضرت داؤد و سلیمان آئے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ آئے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس خاکدان عالم میں آئے۔ آسمان سجتا گیا، زمین سجائی گئی، سورج چمکتا رہا، چاند روشنی کرتا رہا، ستارے کمکمے چمکتے رہے۔ کہا کہ آخری آنے والا ہے، ان کے لیے سارا سجایا جا رہا ہے۔ آخری آنے والا ہے، اس کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ وہ آخری کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس۔ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ قرآن سے ہم پوچھیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ مکے سے آیا، مکے کا ذکر نہیں ہے اس میں، کہ غار حرا سے آیا، غار حرا کا ذکر نہیں ہے، کہ طائف کی وادی سے آیا، طائف کی وادی کا ذکر نہیں ہے، مدینے سے آیا، مدینے کا ذکر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ کون آیا؟ نور۔ وہ نور کی ذات کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ محمد عربی نور آئے، اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ نور والی کتاب، روشن کتاب۔ اب اس میں ایک سمجھنے کی بات ہے، کمپنی فریج بناتی ہے، واشنگ مشین بناتی ہے، پنکھے بناتی ہے، طرح طرح کی جو ہے وہ فیسلیٹی کے لیے کئی چیزیں کمپنی بناتی ہے۔ ہر چیز کو کھولنے کے بعد میں اتنی ڈائری نکلتی ہے کہ نہیں؟
نکلتی ہے کہ اس چیز کو اس طرح سے چلانا ہے، اس کے اندر یہ ہے، اتنی گارنٹی ہے، اس حساب سے چلانا ہے، اور اس کی یہ بٹن اس کو دبانا ہے، اس بٹن کو نہیں دبانا، اور اس طرح سے چلاؤ گے تو یہ اتنے سال تک چلے گی، اور اس طرح سے نہیں دباؤ گے تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن قرآن آیا، اور قرآن آیا عربی میں، ہم عربی جانتے پڑھیں گے تو جانیں گے، لیکن نہیں پڑھیں گے تو نہیں جانیں گے، لیکن ترجمہ عربی میں نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ رب العالمین اگر ترجمہ اردو میں نہ کریں تو الحمدللہ رب العالمین اوپر ہی اوپر سے نکلے گا، کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے ترجمہ ہے کہ تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب نور والی کتاب آئی کس کے لیے؟ کہ مصطفیٰ جان رحمت کی پہچان کرنی ہو تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے، مصطفیٰ کی عزت کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں کیوں آئے، کس لیے آئے اور کیوں بھیجے گئے، پورا قرآن کے اندر ہے۔ لیکن قرآن کو پڑھیں گے کس سے؟ اندھیرا ہوگا تو نہیں پڑھ سکتے، روشنی چاہیے۔ روشن کتاب ہے لیکن روشن کتاب کے لیے روشنی چاہیے، اسی لیے نور پہلے آیا۔ نور پہلے آیا کہ نور کو پہلے بھیجا جا رہا ہے، اس کے بعد میں روشن کتاب کو بھیجا جا رہا ہے کہ نور کی روشنی سے روشن کتاب کو پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ مصطفیٰ یہ ہے اور قرآن یہ ہے۔ مصطفیٰ کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور قرآن مصطفیٰ خود قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات میں دنیا میں تشریف لائے۔ کچھ لوگ بیچارے اس طریقے سے کہتے ہیں 12 وفات کب ہے، 12 وفات کب ہے؟ میں نے وفات تو ہم نہیں کہتے، تم کہو۔ کہتے کیوں؟ کہ وفات حضور نے ظاہراً تو ضرور تھوڑی دیر کے لیے پائی ہے، لیکن پھر اس کا واقعہ ہم نے جب سے دیکھا تو وفات پائی ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ 12 وفات تم کہو، دیوبندیوں تم کہو، اہل خبیثوں تم کہو، جو مصطفیٰ کے منکروں تم کہو، ہم 12 وفات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں 12ویں شریف، ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی، ہم کہتے ہیں ربیع النور شریف، ہم کہتے ہیں جشن مصطفیٰ، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ۔ 12 وفات ہم نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ 12 تاریخ کو حضور پیدا ہوئے ہیں، ہم پیدائش کی خوشی بھی منا رہے ہیں، لیکن سنو 12 تاریخ یہی مہینہ اور پیر کا دن آپ دنیا میں تشریف لائے، اور 12 تاریخ یہی دن پیر کا اور یہی مہینہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ پردہ فرمانے کے لیے اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے۔ کوئی مرتا ہے نا، کوئی چاہے آپ کی روح ہو چاہے میری ہو، سب بیچارے انتظار کرتے ہیں رشتہ دار کی ان کی روح اب قبض ہونے والی ہے، یہ ہے وہ ہے، سکرات میں ایسا ایسا۔ جب ملک الموت آتا ہے تو ہم کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن حضور کے پاس ملک الموت آیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، اے محبوب آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا مرضی ہے، رہنا ہے کہ یا چلنا ہے؟ کہا بھیجا کس نے ہے؟ کہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ تو کہا جب رب نے بھیجا ہے تو رب کی بارگاہ کا بلاوا میں نہیں ٹال سکتا، میری روح قبض کر لے۔ روح قبض کر لی گئی، 70,000 یا 50,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ میں جو ہے وہ روح مصطفیٰ لے جا کر، کسی کی تو عالم برزخ میں رہتی ہے، کسی کی قبر کے اوپر رہتی ہے، کسی کی روح کہیں اور رہتی ہے، روحوں کے کئی مقامات ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی روح ساتواں آسمان پہ گھمائی گئی، عرش عظیم پہ لے جائی گئی، عالم برزخ میں جو لے گئے اور زمینیں بھی ٹٹول لی۔ یا اللہ تیرے محبوب کی روح تو قبض کر لی ہے تیرے حکم سے، لیکن رکھے کہاں؟ عرش پر جگہ نہیں، آسمان پر جگہ نہیں، زمین پر جگہ نہیں، عالم برزخ میں جگہ نہیں، اس محبوب کی روح کو کہاں رکھیں؟ کس جگہ رکھی جائے؟ میرے رب نے فرمایا جہاں سے لائے ہو وہی رکھ لو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سے لائے ہو، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جہاں سے لائے ہو وہی رکھ دو تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟
زندہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. واہ واہ واہ. اللہ کی قسم تو زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. صرف ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن مصطفیٰ زندہ ہیں. اور زندہ یہ ہیں کہ ایک صحابی رسول بھوکا پیاسا مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا. جا کر کے قبر کے اوپر سر رکھ کے لیٹ گیا کہ جب تک میرے آقا مجھے کھانا نہیں کھلائیں گے میں بھوک سے نڈال ہو چکا ہوں. کھانا نہیں کھلائیں گے جب تک کھاؤں گا نہیں اور جواب مجھے عطا نہیں کریں گے جب تک جاؤں گا نہیں. سر قبر کے اوپر رکھ کے سو گیا. تھوڑی سی نیند آئی ہوگی. قبر میں سے آواز آئی کہ اے شخص اٹھ، فلاں جگہ وہ آدمی آپ کے لیے کھانا لے کر کے آیا ہے، وہ کھانا کھا لے. مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا اور وہ کھانا تیار تھا. کھانا کھا لیا. کھانے کے بعد دوبارہ حاضری دی. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا قبر کے اندر سے ایسے تو بے شمار لاجواب جو ہے وہ واقعات ہیں. ہم ان واقعات میں نہیں پڑھتے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، زندہ ہونے کی دلیل دیتے ہیں. مصطفیٰ زندہ ہیں، ہماری سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں. کون انسان کیا کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اگر کوئی درود پاک مصطفیٰ پہ پڑھتا ہے، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مصطفیٰ کے اوپر اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کے قبیلے کا نام، اس کے گاؤں کا نام پورا مصطفیٰ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. تو آج کی یہ بڑنوکھا کی محفل مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئی. مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئی. اب جو خوش نصیب ہیں وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھیں گے اور میرے جیسے کم بخت ہیں ان کو کبھی نصیب نہیں ہوگا. یہ محفل بار بار نہیں ملا کرتی. یہ محفل بار بار نہیں ملا کرتی. اس محفل کے لیے اللہ رب العزت خود نے ہی محفل میلاد پاک، خود اللہ نے اپنے محبوب کی میلاد پڑھی تھی. خود اللہ نے، پھر آدم علیہ السلام نے، فرشتوں نے، حتیٰ کہ تمام نے محفل میلاد پاک منائی ہے. اسی لیے اگر محفل میلاد پاک منانا حرام اور ناجائز ہوتا تو میرا رب نہیں مناتا اور کسی کو منانے کا حکم بھی نہیں دیتا. اس سے پتا چلا کہ محفل میلاد پاک منانا بہت بڑا ثواب ہے اور عظیم ثواب ہے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے شمار واقعات ہیں. ان واقعات میں نہ جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ اپنی حلال روزی میں سے اللہ کی راہ میں مصطفیٰ کی میلاد کے اوپر، مصطفیٰ کے نام کے اوپر، مصطفیٰ جان رحمت کی جو ہے وہ صداقت کے اوپر آپ اپنی دولت کو اور اپنی حق کی کمائی کو خرچ کرو گے تو خدا کی قسم میرا ایمان، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ان کی سال بھر کی روزی ختم نہیں ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی. اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ آج کی رات میں جنات مومن جو ہیں وہ نہیں سوتے. فرشتے تو سونے کا نام ہی نہیں. حضور کی اگر بھلائی چاہتے ہو، اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو، بیماری سے چھٹکارا چاہتے ہو، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، بلاؤں اور آفتوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہو تو 5 بجے اپنے گھر میں اٹھ جائیے سب کے سب. 5 بجے آج صبح 5 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے 5:30، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، مدینہ المنورہ کی طرف رک کر کے صلاۃ و سلام اور درود پاک پیش کیجئے اور پھر جیسی جس کی زبان ہے ویسی ان زبان میں دعا کیجئے. خدا کی قسم اسی وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. مصطفیٰ کی پیدائش کا، مصطفیٰ کی ولادت کا وقت ہے.
ولادت کا وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، بیمار کے لیے دعا کرو، بے روزگار ہے، بے روزگار اپنی روزی کی دعا کرے، اگر کوئی اپنی اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے دعا کرے، اگر کوئی بچہ پڑھنے والا خود ذہن ہے وہ کہے مصطفیٰ جان رحمت آپ کی ولادت کے صدقے میرا ذہن کھول دو، میں علم دین پڑھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں روزی کی وجہ سے پریشان ہوں، میں کسی کھیتی کی بنا پر پریشان ہوں، میں کسی اور بلا اور مصیبت میں مبتلا ہوں، ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، میرا ایمان یہ کہتا ہے۔ بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت کی دعا عرش عظیم سے ٹکراتی ہے، عرش عظیم سے ٹکراتی ہے اور قبول ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ سب کے سب گھر والے اٹھ جائیے، اس وقت میں دعا کیجئے اور صلاۃ و سلام پڑھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا، چاہے آپ نے دعا کیسی زبان میں کی ہو، وہ خدا کی اور پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ولادت کا وقت وہ ہے جو ام المومنین حضرت آمنہ خاتون آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم مبارک سے بیٹ جو ہے درد سے، عورتوں کو درد ہوتا ہے، کئی انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، گلوکوز لگوانے پڑتے ہیں، آج تو مصیبت بیماریاں یہ چلی ہیں کہ تھوڑا بہت کوئی درد ہوا درد سے، پہلی والی تو بوڑھی بیچاری مائیں اور بہنیں وہ تو سمجھے درد کو برداشت کر لیتی، آج ذرا سی بھی کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے فوراً ہاسپٹل میں پہنچتے، ڈاکٹر یا نرس کہتے ہیں آپریشن ہو، ارے نارمل ہونے والا ہے۔ قرآن میں بیان ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ کسی ماں یا کسی بیٹی کو بچہ یا بچی ہونے والا ہو، تھوڑا بہت یقین رکھیں، صرف 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف گڑ کی اتنی ڈلی کے اوپر پڑھ کر کے اس عورت کو کھلا دو اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو درد سے اٹھے گا اور بچہ پیدا ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہے، دیکھا بزرگان دین نے دیکھا۔ پہلے زمانے میں کہاں آپریشن تھے، پہلے زمانے میں کہاں یہ چیرے پھاڑے تھے، پہلے زمانے میں کیا عورتیں نہیں تھی، پہلے زمانے میں 20 25 بچوں کو پیدا کرنے والی مصطفیٰ جان رحمت کو امت کو پڑھانے والی میری مائیں اور بہنیں ابھی موجود ہیں، ان کے لیے کبھی جو ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، آج 1-2 بچوں کے اوپر آپریشن کر کے ہمیشہ کے لیے جالا اور معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو خدا را پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے اوپر جو قرآن نازل ہوئی ہے وہ قرآن کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، قل ہو اللہ شریف وہ ہے کہ ایمان اور عقیدے کے ساتھ میں اگر کوئی 1 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھے تو 1/3 قرآن کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھے تو آدھے قرآن کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب۔ قل ہو اللہ شریف تو اکثر یاد ہوگی، لیکن کیا آج ہمیں غفلت میں نہ تو کچھ یاد آتا ہے نہ کچھ ہو، لے دے کے مولانا صاحب یہ تکلیف ہے تعویذ لکھ دو، اب ہم کو آدھے ٹیڑھے لیکے لکیریں نکال کے دینے پڑتے ہیں، کیا کریں؟ ارے بھائی لکیریں ٹیڑھے ٹیڑھے مت نکلواؤ، تعویذ زیادہ مت بنواؤ، تعویذ قرآن خود تعویذ ہے۔ ارے بسم اللہ شریف پڑھتے رہو گے، قل اللہ شریف پڑھتے رہو گے، الحمدللہ شریف پڑھتے رہو گے تو ہمیشہ کے لیے مصیبتیں اور آفتیں دور ہوتی رہیں گی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں میرے شکم پاک سے محمد عربی پیدا ہوئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر دیکھا بی بی مریم موجود ہے، ادھر بی بی آسیہ موجود ہے، اور ادھر دیکھا تو حوریں موجود ہیں، اور مبارک بادیاں دینے والے انبیاء کرام ہی تشریف لا رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبی مبارک بادیاں دے رہے ہیں، اور میرے حجرے میں چھوٹا سا ایک چراغ جل رہا تھا، میں نے ایک نگاہ چراغ پہ ڈالی اور ایک نگاہ میرے لختے جگر جناب محمد عربی کے چہرے پہ ڈالی تو چہرے کی روشنی زیادہ تھی، چراغ کی روشنی کم ہو گئی، چراغ کی روشنی کم ہو گئی۔ اور میں نے دیکھا ملک شام کے اندر قیصر و کسریٰ کے جو محلات کے کنگرے تھے وہ کنگرے گر گئے، اور 1000 سال سے آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجا کر رہے تھے، وہ آگ بجھ
گئی اور مصطفیٰ پیدا ہوئے تو 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، سب اونتے گر گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ پیارے مصطفیٰ کا ہے، پیارے مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا تمام نبی یہ تمنا کرتے گئے، پروردگار عالم تو اگر ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کرتا تو بڑے قسمت والے ہم ہوتے، اور آج ہم کتنی قسمت والے ہیں کہ دو جہان کے دولہا کے امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ کیا ہوا؟ دولہا کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں اس بات کا بھی بعد میں آنے والا ہے۔ ابھی مائک نے دوبارہ بتایا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ سیدنا و صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم صلی علیہ السلام والسلام علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چلو انہوں نے کہا 11 بجے مجھے بلا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، پیدائش کی رات ہے۔ آپ اپنے بچے کی پیدائش، اپنے نوجوانوں کے جنم دن مناتے ہیں، کئی لوگ کیک وغیرہ کاٹتے ہیں، کیک وغیرہ کروا دیں، کیک کاٹتے ہیں۔ آج بھی ایک نیٹ پہ دیکھا کہ محمد نام لکھا، سنیے گا، محمد نام لکھا کیک کے اوپر، اور پھر اس کو کاٹنے کی کوشش کی۔ مفتی سے فتویٰ پوچھا گیا کہ خدا کی قسم وہ گناہگار ہے، اس لیے کہ محمد نام اس کیک پر نہ لکھنا تھا، محمد نام کو کاٹا ہے۔ ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے، اے علی اس کو مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا گردن کٹ سکتی ہے، محمد عربی کے نام کو نہیں مٹاؤں گا، نہیں مٹاؤں گا۔ وہ علی جن کی ایمان کی روشنی کا عالم، ایمان کا تقاضا یہ، اور آج کیک بنا کر اس کیک کے اوپر محمد نام لکھ کر کے چکوں سے کاٹتے ہیں کہ کاٹیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مفتی سے فتویٰ پوچھا گیا کہ کاٹنے والا گناہگار، لانے والا گناہگار، لکھنے والا گناہگار، کھانے والا گناہگار، ایسے کیک کو نہ کاٹو۔ ارے مٹھائی بانٹو، مٹھائی بانٹو، حلوہ بناؤ، مصطفیٰ کے نام پہ کوئی چیز تقسیم کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم کرو۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں تو محمد کا نام نہیں چومتا، یہ تو سنیوں کا کام ہے، لے تو کھڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انگوٹھے نہیں چومے۔ چوما کس نے؟ دونوں ہونٹ میں۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، کہاں؟ دناری میں، آپ ہی کے برادری کے ہیں، لیکن برادری کے تو کیا ہوا؟ مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے کہا کیا ہے کہ تم لوگ چوما چومی کرتے ہو؟ میں نے کہا تو نہیں چومتا؟ کہا ہم نہیں چومتے۔ میں نے کہا پڑھ کلمہ، کہا لا الہ الا اللہ، آگے پڑھ محمد رسول اللہ۔ انگوٹھا نہیں چومتا تو کیا ہوا؟ دونوں ہونٹوں نے چوم دیا، دونوں کاٹ کر کے رکھتے، دونوں کاٹ کر کے پھینک دے۔ مصطفیٰ کے نام کو دونوں ہونٹوں نے چوما ہے۔ نالائق، شرم آنی چاہیے تجھے۔ اللہ نے نام ایسا رکھا ہے کہ کوئی بھی دشمن، کوئی بھی عقیدت مند، کوئی بھی غلام مصطفیٰ کا نام لے گا تو دونوں ہونٹ پہلے مصطفیٰ کے نام کو چومیں گے اور تعظیم کریں گے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، نور سے مراد حضور کی ذات، اور روشن کتاب، روشن کتاب قرآن ہے۔ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا ہے۔ کسی نے گنبد خضرا ضرور دیکھا ہے، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، گنبد خضرا دیکھا ہے، اور کسی بھائی نے دیکھا ہوگا، لیکن گنبد خضرا دیکھنے والا یہی کہے گا کہ مصطفیٰ اس کے اندر زندہ ہے، مصطفیٰ اس کے اندر زندہ ہے۔ اس گناہگار نے بھی عمرے کی نیت سے دیکھا ہے۔ میں نے سامنے کھڑے ہو کے کہا میرے آقا، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ آپ اپنے گنبد میں زندہ ہیں،
زندہ ہیں، اسی لیے تو بریلی کے شہنشاہ نے پکار کر کے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس نہیں مناتے، ہم ابلیس والے نہیں ہیں، ہم تو غلام مصطفیٰ، اسی لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج خوشیاں منانے کی رات ہے، آج آنے والا ہے، کل انشاءاللہ تعالی یہاں سے اپنا جلوس نکلے گا۔ برائے کرم سبھی شرکت ہوں، اور چادر شریف بھی لائی ہوئی ہے، یہاں سے چادر اپن لے کر کے درگاہ شریف میں پیش کریں گے انشاءاللہ ہر سال کی طرح۔ لیکن 2 سال جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گزرے ہیں اس کا درد ابھی تک دل میں ہے، وہ ساری دعائیں انشاءاللہ تعالی اپنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور بزرگ بدرالدین شاہ بارسی کی بارگاہ میں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنا ایمان اور عقیدہ ہے کہ 12ویں کا جلوس نکالو، فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، مومن جنات تمہارے ساتھ ہیں، ساری مخلوقات جہاں سے گزرو گے زمین بھی تمہیں دعائیں دے گی۔ جلوس مصطفیٰ جا رہا ہے، درخت بھی ہاں